نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تمام قسم کی حمد و ثنا جو خالق کائنات ہے، خالق مالک ارض و سماوات ہے، تمام قسم کی تعریفات رب العزت کے لیے ہیں، جس نے ہماری راہبری، ہماری رہنمائی کے لیے، راہ ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور ہماری رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم، کتاب اللہ، قول رسول، قول اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور ساتھ یہ فرما دیا، یہ بات بتا دی کہ یہ جو میں کتاب تمہارے اوپر بھیج رہا ہوں کسی کی ہمت، کسی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن پاک کو آسان سے آسان بنا کر بھیج دیا ہے۔ لِذِكْرِ، تم نے میری یاد کرنی ہو، کیونکہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا، اور پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد، سورج چاند کو پیدا کرنے کے بعد، اور چوپائے پیدا کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان لوگوں نے میری نوکری کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے، باقی کائنات ان کے لیے مسخر کر دی ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور بہائم، جتنے جانور بھی ہیں، ساری کائنات ان کی تابعداری کے لیے، اور لیکن ان لوگوں نے، انسانوں نے اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی غیر کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، کیونکہ میرے بندے ہیں۔ اگر ان کی ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، اس کا غلام ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا اس مالک کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے وہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اور میں نے جو انسان کو جو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے میری عبادت کرنی ہے، اور اس کی راہ ہدایت کے لیے میں نے رسول بھیجے ہیں، اس کو کان، آنکھ اور دل، دماغ دیا ہے، اس کو سوچے، تدبر کرے ہیں، اور میں نے اس کو کتاب دی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں نے آسان ترین کتاب قرآن کو آسان بھیجا ہے، مشکل نہیں بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے، جب اس نے مجھے یاد کرنا ہو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم میں سے کوئی مجھے یاد کرنے والا، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ میں تمہارے پاس نصیحت بھیج دی ہے، اور یہ نصیحت کو کہ تم حاصل کرنے والے ہو۔ اور نصیحت وہ شخص پکڑتا ہے جیسے کہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے مدد مانگتے اور مانگتے ہی رہیں گے۔ یہ کمٹمنٹ ہے، یہ عہد ہے، یہ اقرار نامہ ہے۔ جب ایک مسلمان، جب ایک متقی آدمی یہ بات کہتا ہے تو اس کی کمٹمنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے ساتھ جواب دے دیتے ہیں، یہ جو میں نے کتاب تم کو دے رہا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آگے جو ہدایت آ رہی ہے، فیہ ھدی للمتقین، جو میرے ساتھ متقی ہیں، جو میرے ساتھ کمٹمنٹ پورا کرنے والے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، باقی لوگوں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے صرف متقین کے لیے، جو میرا کہنا ماننے والے ہوں گے۔
اور اس کو آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی انسان کو اس کے اوپر مشقت وہ نہیں ڈالتا جو اس کی ہمت کے مطابق ہو، جو اس کی ہمت، اس کی میں نے جتنا اس کو بنایا ہے اور اس کو آسان بنایا ہے تو اس سے زیادہ اس کے اوپر میں بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے نیکی کمائے گا تو وہ اس کو اجر ملے گا۔ لہا ما کسبت، جو اس نے نیکی کمائے گا، اسپیشل نیکی کمائے گا۔ کسبا یکسبو، یہ کمانا ہوتا ہے جس طرح ہم روزانہ اٹھ کر اپنے روزی روٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح نیکی کمانے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے، یغدو فبائع نفسہ، صبح جب اٹھتے ہیں تو اپنے نفس کا، اپنی صلاحیت کا، اپنے دماغ کا، اپنے قلم کا، اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا سودا کرتے ہیں۔ یغدو کل الناس یغدو فبائع نفسہ، اپنے نفس کو بیچتے ہیں، جتنی ان میں صلاحیت ہوتی ہے، جتنی ان میں طاقت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی گینتی چرا رہا ہے، کوئی آدمی اپنا کسی مصرے کے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی شخص اپنی صلاحیت کو قلم کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنے دفتر میں بیٹھ کر پروپیگنڈے اور اپنے کاروبار کے لیے سوچ رہا ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها، جب شام کو وہ لوٹتا ہے یا تو وہ جنت خرید کر آتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا غرق کر کے آتا ہے۔ سیدھی بات ہے، اس کا ترجمہ ایسے ہی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جو اللہ نے حکم دی ہے اس طریقے سے کمائے گا، اس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرے گا، وہ حلال رزق لے کر آئے گا تو اپنے لیے وہ جنت خرید کر لا رہا ہے۔ اگر وہ اس کے الٹ کرے گا، حرام کھائے گا، غلطی بیانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، بد دیانتی کرے گا تو پھر اپنے لیے اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا جو میں نے تم کو یہ کتاب دی ہے یہ میں نے تم کو آسان بنا کر دی ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ ہر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار، یہ ایک سورۃ قمر ہے، اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر اس کے علاوہ بھی رب العزت نے بہت سارے مقامات پر یعنی کتاب کے اوپر تدبر کرنے کے لیے، اس کو سوچ کر پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات آدمی تب کر سکتا ہے جس طرح ہم آپس میں ملتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں ہم ویسے بغیر سوچے سمجھے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو نیت کا تو بندے کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو بندے کو پتہ ہونا چاہیے میں اللہ سے کیا کلام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں، یعنی السنہ جو حدیث جبریل ہے اس میں اللہ رب العزت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ کس طرح ہم عبادت کریں؟ مال احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تم عبادت کرو ایسے سمجھو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، جیسے کہ تم اللہ تمہارے سامنے ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم میں یہ گمان نہیں آ رہا، اتنا ایمان طاقتور نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو سن رہے ہیں۔ جب میں اب یہ بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں، جب تم بات کر رہے ہو تو ہم تمہاری بھی اللہ تعالیٰ بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح، جس طرح ہمارے دماغ ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، وہ اس کی شان ہم سے وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، اور اس کی شان وہ ہر ایک کی بات سن رہا ہے۔ اور اس کا جواب یہ تھا، جب تو آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، اے اللہ اب جو تیرا حکم ہے صرف پوری کائنات سے میں کٹ کر تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے، اور کوئی بڑا نہیں ہے،
یعنی ملک کا سربراہ اور کوئی بھی ہو جائے، اپنے والدین، اپنے اساتذہ، صرف میں اللہ تیرا اور میرا رابطہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات وہ شروع کر دیتا ہے، بندہ سبحانک اللہ پڑھتا ہے، اس کی تعریفات کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جب چلا جاتا ہے، رکوع میں جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے تیری بات سن لی ہے، اس کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے یہ پڑھا ہے اس کے اوپر میں عمل کروں گا۔ ساتھ یہ بھی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مدد بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے سے ہی مدد مانگتا رہوں گا اور کسی سے نہیں مانگوں گا۔ عبادت میں تیری کرنی ہے، نوکری تیری کرنی ہے، تیرا ہی گن گانے ہیں، اور مدد بھی تو نہیں میری کرنی، اور کسی انسان نے، کسی دنیا کوئی آدمی میری مدد نہیں کر سکا، نقصان والا نہیں کوئی مجھے دے، مجھے زندگی دینے والا، موت دینے والا، شاہ کرنے والا، گدا کرنے والا صرف رب العزت، صرف اور صرف تو ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر جب وہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے تیری جو بات، جس کی تو نے تعریف کی، اس نے تیری بات سن لی ہے۔ اس کا مطلب یہ سمیع اللہ تعالیٰ نے وہ سن لی ہے بات، اس کو قبول کر لیا ہے، لمن جس کی لمن حمدہ، جس کی اس نے تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، وہ اس کی بات سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ نماز کے بارے میں، ایک ورڈ کے بارے میں انشاءاللہ عزیز بات ہوگی۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی کلام کرنا ہے، جو بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، بے شک تھوڑا پڑھیں، اس کو سمجھ کر، اس کو غور و فکر کر اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھ کر اس کا سمجھنا ہے، سمجھ کر پھر تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ تدبر کے بارے میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک، یہ قول اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا، کوئی انسان نہیں فرمایا، جو بھی بات قرآن پاک کی آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں کتاب انزلناہ علیک، اے اللہ کے رسول، انزلناہ، یہ کتاب میں نے اتاری ہے، مبارکن، بہت بڑی کتاب ہے۔ کون؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پر، اس کی ایک ایک ورڈ پر، اس کے ایک ایک لفظ پر تم نے غور کرنا ہے، خالی سکا پڑھنا نہیں ہے، دیر رات زبانی کلامی بندہ پڑھتا رہے، بغیر سوچے سمجھے پڑھتا رہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کو پڑھنا، اس کا ثواب کرنا کہ قول اللہ، اس کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ کسی انسان کو، کوئی دنیا کا انسان انکار نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں الف لام میم، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے لیکن اس کے ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی دیتے ہیں۔ کوئی اس کی شان اتنی سی، شان بلند اتنی ہے اس کتاب کی، اور اس کو اس طرح بھی پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اس کے اوپر تدبر، غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے، خالی غور و فکر بھی نہیں کرنا، غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو عمل کرتے ہیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا عاملوا الصالحات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نیک تم نے عمل کرنے ہیں، خالی زبانی نہیں ماننا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، تدبر کرنے والی بات ہے۔ یہ جو میں ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھا، کتاب انزلناہ، یہ جو میں نے کتاب انزلناہ، کتاب اس کو اتارا ہے، الیک، اے رسول تیری طرف، مبارکن، یہ بہت بابرکت ہے، بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، اس کی کتاب پر، اس کی آیات پر، اس کے ایک ایک ورڈ پر غور و فکر تدبر کرو گے۔ یہ سمندر ہے، ہر بندے کو سمجھ آئے گی اس کی بات کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس کو آسان ہم نے بنایا ہے۔ اگر تدبر کرو گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی جب کوئی بندہ کسی بات کہتا ہے تو پھر اس کو غور کرتے، اس کی اچھی کون سی بات ہے، بری کون سی بات ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس میں تو خیر ہی خیر ہے۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں
یہ سوچ دی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب انسان کو رب العزت نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونک دی، یعنی پوری کی پوری ہدایت ڈال دی۔ ایک اور صورت میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو ساری کی ساری ہم نے بات بتا دی، اس میں ساری غلطیاں فجور بھی بتا دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور وہ شخص کامیاب کو جس نے پاکیزگی اختیار کی، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے ان ایتوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ وَقَدْ خَابَ، وہ زمین دے بیچ میں رون دیا گیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا، دَسّا کا مطلب ہوتا ہے زمین میں رگڑ دینا اپنے باپ کو، زمین میں چلا جاتا ہے۔ دسا یدس ہوتا ہے یعنی آدمی، یعنی زمین میں دونس جانا، زمین میں کٹا مٹی ہو جانا، اور جو اس کی اوپر عمل کرے گا، جو اس کو سمجھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کو سوچے سمجھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب ڈال دی ہے، یہ مبارکن، بہت بڑی بابرکت ہے، یدبر آیاتہ، اس کی آیات پر غور تم نے کرنا ہے، غیر سے نہیں پڑھتے جانا فضول میں۔ اب ترجمے ہیں، تراجم بھی ہیں، اگر آدمی کو عربی نہیں آتی ترجمہ بھی مل جاتا ہے اور اس کی تفسیر بھی مل جاتی ہے، اور اس کے اوپر غور جب آدمی کرے گا تو انشاءاللہ دل بھی روشن ہوگا، دماغ بھی روشن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک تعلق پیدا ہو جاتا ہے انسان کا۔ جب نماز ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے آدمی بات کرتا ہے، یدبر آیاتہ اولو الالباب، عقل والے، جو صاف عقل والے، یعنی دیکھیں ایک گلاس ہے، شیشے کا گلاس، اس میں پانی ہے صاف، جب اس میں ایک چھوٹا سا قطرہ بھی گند کا ڈال دیں گے وہ سارے کا سارا گندہ ہو جائے گا۔ اس کو اولو الالباب ہو یا صاف عقل، صاف جو پانی کا گلاس ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا اگر رولا تو آدمی کو واضح سمجھ آتی ہے، اس میں کسی قسم کی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص رب العزت کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے فرمایا یہ صورت سعد میں تھا، پھر آگے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، یہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے بِلِسَانِكَ، تیری زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تو اس کتاب کو لے کر متقین جو ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اس کا خوف کرنے والے ہیں، ان کو تم یہ بتاؤ، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو قومیں ہیں جو اس کو نہیں مانتے ان کو تم وارن کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتا دو یہ تمہارا، اگر تم اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو پھر انسان کے لیے خیر نہیں ہے، کیوں اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں سے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اسے روزی تو روٹی، تو جو ایک رنگنے والا کیڑا ہے، جو مکوڑا ہے، وہ جب بھی صبح چل پڑتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جتنے جانور ہیں صبح جاتے ہیں وہی پیٹ پر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن اس کو طریقے سے کمانا، حلال طریقے سے کمانا، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی سود بھی کھائے جا رہا ہے تو اللہ کے بھئی میں مسلمان ہوں، کلمہ بھی پڑھتا جاتا ہے، سود بھی کھائے گا، حرام خوری بھی آدمی انسان کرے، بد دیانتی بھی کرے، عہد کی پامالی بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، اپنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر بد دیانتی اور جھوٹ بولے، اور سود کو عام کرے، شراب خوری کرے، اور یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کرے گا یہ اللہ کو مانتے، یہ سب آیات اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور اس کے حکم ہیں ان کو ماننے کے لیے۔ جو بھی جس طرح ہم ویسے بھی ہم کہتے ہیں بھئی ہم کہتے ہیں جی ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ساری یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں،
اس کے حکم ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، یہ ایتوں کا انکار ہوتا ہے۔ جو بندہ ان ایتوں کا انکار کرے گا، ان کچھ سمجھے گا نہیں، تو پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ کا بندہ کر رہا ہے۔ آپ کو انڈرسٹوڈ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کے جو لوگ کافر ہیں ان کو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے اور بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر جو کوئی انسان کرتے بھی وہ اس کو برا سمجھتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے بار بار رب العزت اس کتاب کو آسان 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 کہہ رہے ہیں۔ ہم نے آسان، جو اگر اللہ ایک بات کہہ رہا ہے تو آسان کیوں نہیں ہو سکتی؟ آسان یہ جس طرح ہم دن رات کسی علم حاصل کریں، ٹیکنالوجی کے علم کے، سائنس کے علم کو، طب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی سٹرگل کرتے ہیں، دنیا سے اور پاکستان سے دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس جو اپنا پیشہ اس کو ساتھ تھا، اس کتاب کو بھی تم نے ساتھ رکھنا ہے، اس کتاب کو اول رکھنا ہے۔ اس جب وہ علم حاصل کرے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ اول ہے، یہ اس کی تصدیق کرے گا۔ جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں اس میں آدمی کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، اور یہ اس شخص میں یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت دانائی اس کو دیتے ہیں۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ حکمت، یہ دانائی، یہ کتاب کے اوپر تدبر کرنے کی، سوچنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی، جس کو توفیق مل گئی ہیں، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ پہلے بھی اولو الالباب کا بار بار ذکر آ رہا ہے، یہ عقل والے لوگ حاصل کرتے ہیں، جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کل کو میں نے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ جس طرح انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہر معاملات کا کسی نہ کسی کو حساب دینے کا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، فہم و فراست دیا ہے، اور اس علم کے بارے میں رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن آدمی کے پاؤں نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ ان چار باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے علم کا حساب نہیں دے گا، وہ اس علم میں سے اس نے کیا فائدہ کیا، کیا اپنی جوانی کے بارے میں اس کو بتانا پڑے گا، اس کے جو اپنی کمائی کے بارے میں بتانا پڑے گا، اس کے جو علم حاصل اس نے کیا ہے اس سے کسی کو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اسی لیے اس کتاب کی، اس قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لئن تغدو، اگر تو صبح کرے، فتعلم آیت من کتاب اللہ، ایک ایت تو صبح اٹھے اور صبح کو ایک ایت تو اس ایک ایت کو سیکھے اور اس پہ اوپر عمل کرے، خیر لک من ان تصلی مئۃ رکعۃ، اور ان 100 رکعتوں سے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تو ایک ایت کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے اوپر تدبر کرے گا، وہ اس کو سیکھ لے گا، تو ایک آیت کو سیکھنے کا اتنا انسان کو اجر مل جاتا ہے۔ یعنی ایک آیت سیکھے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ 100 رکعت پڑھے۔ پھر آگے یہ فرمایا لَإِن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، یعنی باب علم ہوتے ہیں، یعنی وراثت کا باب ہے، اور نماز کا باب ہے، حج زکوٰۃ کے باب ہیں، قصاص کا باب ہیں، یعنی کوئی ایک باب پورا مکمل، ایک سبجیکٹ پورے کا پورا اس کو سیکھ لے، من العلم وعمل به او لم یعمل، اور اس کے اوپر عمل کر لے یا اس کے اوپر عمل کرنا باقی ہو، یعنی ابھی تک اس نے عمل کیا، خیر لک من ان تصلی 1000 رکعات، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تو 1000 رکعت، یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے اوپر تدبر کرنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اتنی زیادہ بات ہے کہ اتنی نوافل پڑھنا
سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے آیا، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی اور کوئی کام کر رہا ہے، تو ایک مجلس تھی جو تعلیم و تعلم کا کام کر رہے تھے، تعلیم و تعلم کا کام کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں بیٹھے کہا میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو میں اس لیے جو سیکھنے سکھانے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، اور اسی طرح جب بدر کے موقع پر فرمایا کہ جو جنگی قیدی ہو گئے تھے اور کہا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ہمارے بندوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ یعنی علم کی اتنی قدر ہے، اور علم اصل علم یہ کتاب اللہ کا، جب یہ کتاب اللہ کا علم سیکھیں گے ہمیں باقی سارے علوم ان پر دسترس حاصل ہوگی، ان کو منع نہیں ہے، ان کو بھی سیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انھا ستکون فتنۃ، جلد ہی فتنے برپا ہو جائیں گے، الا انھا ستکون فتنۃ، بہت جلد فتنے برپا ہو جائیں گے۔ ایک پوچھنے والے نے بڑی جرأت کی، اس نے کہا مل مخرج یا رسول اللہ، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا سبب کیا ہوگا، کیسے ہم نکل سکیں گے؟ فرمایا قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم، اس سے پہلے یہود نصارہ عاد سمود ان سب لوگوں کے جو قصے کہانیاں تھیں، جو ان کی باتیں تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا کہانیاں تھیں، فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم، یعنی اس سے پہلے والی بھی ساری قسمیں باتیں ہیں اور بعد والی بھی اس میں معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ جب تم نے فیصلہ کرنا ہے وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، جب تم نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، بے شک تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اپنی ذات کے خلاف ہو بھی، تو بھی کتاب اللہ کے مطابق تم نے فیصلہ کرنا۔ کہ یہ دنیا کا جو معاملہ ہے یہ آسان ہے، ادھر سے ہمیں اللہ کی کتاب جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمیں احکامات فرمائے ہیں، ان کے مطابق انسان کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنے بہت زیادہ جلد ہو جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا اس سے نکلیں گے کیسے؟ فرمایا کتاب اللہ، تمہارے پاس کتاب ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خطبۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے تم کو پورے کا پورا دین پہنچا دیا ہے؟ الا هل بلغت، پاس صحابہ تھے، سب نے کہا انک نشہد، انا نشہد انک قد بلغت رسالت وادیت الامانت ونصحت الامت، اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں ساری کی ساری باتیں بتا دی ہیں۔ قد بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، ونصحت الامت، اور امت کو تو آپ نے سمجھا دیا ہے، ہم اسی چیز کے گواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات پوچھی، فرمایا اللہم اشہد، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے انگلی کھڑی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کھڑی ہے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، میں ان کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اب میری ذمہ داری، اللہ کے رسول نے یہ کہا میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو تو تم ہو، تم نے میرے بعد یہ سارے کے سارے، کسی کو ایک آیت کا بھی علم ہے، اس کا کام ہے پہنچائے، لوگوں تک پہنچانا۔ ضروری نہیں ہے کسی ممبر پر کھڑا ہو کر، کسی جگہ پر کھڑا ہو کر یہ باتیں بتائے۔ ایک آدمی اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، پہلے اپنے باپ سے شروع کرے، اپنے گھر سے شروع کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ اپنے گھر پر، اور سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر آدمی کو یہ سٹارٹنگ لینی چاہیے، پھر اپنے گھر والوں کے اوپر اپنے آپ کو سیمپل پیش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے بھی انسان ہے تو غلطی ہو جائے، انسان کو پوری کوشش تو کرے، غلطی تو اس سے ہوگی،
پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان ہے وہ بھی ہے، لیکن اس سے انسان، پھر ہم معافی بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اگر اس کے انسان سے غلطی ہو، اس کا اعتراف کر لینا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہ بھی جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکتکم، میں تم کو چھوڑے جا رہا ہوں علی محجۃ البیضاء، روشن دلیل پر، روشن رستے پر، لیلھا کنہارھا، اس کی جو راتیں بھی ہیں وہ پورے دن کی طرح ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو خود کسی گڑھے میں ڈلنا چاہے کہ وہ چلا جائے گا، ورنہ وہ سیدھا ہی سیدھا اس کے اوپر ہے، یعنی اس کی راتیں بھی پورے دن کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کتاب دی اور اس کے اوپر چلنا ہے جس طرح، کیونکہ یہ قول رسول ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے یہ بات کس کی ہو رہی، کسی عام بندے کی بات نہیں۔ جب انسان آیت پڑھ دیتا ہے، اگر آیت پڑھ دیتا ہے، اللہ کا قرآن پاک پڑھتا ہے، تو انسان کی اسی وقت سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا، وہ ساری زبانی کہتا ہے یہ مانتا ہوں اور اس کو اوپر عمل بھی نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ایمان لو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو، اے ایماندارو، ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، جو لوگ تھے مسلمان ہو گئے ہم ایمان لے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا، یہ بعض اوقات آدمی میں فرق ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان ہونا، وہ آدمی پہلے جو منافق لوگ بھی تھے، وہ جو لوگ تھے ان کو بھی نماز پڑھتی تھی۔ عبداللہ بن ابی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا اور اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پھون پھان بھی کرتا تھا، اور سب سے پہلے فجر کی نماز میں سب سے پہلے آتا تھا۔ اب جو ہے، اب یہ ہمارا زمانہ ہے، اب یہ وقت ہے، آدمی مسلمان نماز پڑھے یا نہ پڑھے، زکوٰۃ دے نہ دے، جھوٹ بیش کے سارا دن بولتا رہے، بددیانتی بھی وہ کرتا رہے، لوگوں کی حق تلفی بھی کرتا رہے، لوگوں کے پلاٹ بھی کھاتا رہے، اور دین کے نام پر بھی پلاٹ بناتا رہے اور کھاتا رہے، اور ہر قسم کی برائی بھی ہو، کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ایمان والا وہ بندہ ہوتا ہے، ایمان والا بندہ، کسی وقت اس ایمان کے اوپر بات ہوگی، ایمان والا وہ آدمی ہوتا ہے جس کے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ ساتھ عمل، ایمان لانا اور دل سے ایمان لانا، پھر اس کو جوارح اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک۔ جو اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوتا ہے، جو اس کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کے احکامات کو بجا لانے والا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ لوگوں کا مال کو ہڑپ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی برائی کے ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کے بستروں کے ساتھ اب اس کے اللہ کے خوف کی وجہ سے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، اور بستروں کے اوپر ان کی جو کروٹیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ ہر کام میں جو بھی کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کو وہ یاد کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی
تاکید بار بار فرمائی ہے کہ میں نے یہ آسان بنایا ہے، تیرے پاس کسی قسم کا بہانہ نہیں ہے، تم نے یاد کرنی ہے یہ کتاب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جب یہ کتاب کو تم یاد کرو گے، اس کی کیے ہوئے پر عمل کرو گے، اور پھر تمہارا دل اور تمہارا سینہ روشن ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کتاب کو جو بیچنے والا، یہ سمجھنے والی بات ہے الرحمن۔ الرحمن وہ ہے، اللہ رب العزت اپنا نام رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، الرحمن۔ علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھایا، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ قرآن پاک کی تعلیم، اس کو جو دل کی بات اوپر اترتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اتاریں گے تو اترے گی، اور اس کو اترے گی جو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ خالق الانسان، انسان کو اس نے بنایا ہے، علمہ البیان، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کی تکلم کرتے ہیں یا اپنی چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے۔ علمہ البیان، رحمان، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، خالق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس نے انسان کو بیان کرنا، تقریر کرنی سکھائی، باتیں کرنی سکھائی، لوگوں کو اپنا موقف سمجھانے کے طریقے بتائے، اور یہ قرآن پاک جو ہے اس کو آسان بنایا ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت للناس اجمعین، یہ ہدایت ہے پوری لوگوں کے لیے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب وہ ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، لتخرج الناس من الظلمات، لوگ اندھیرے میں ہیں، لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے بھٹکے ہوئے جو ہیں ان کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے یہ کتاب نازل کی، اور اس کو آسان بنا۔ اگر بندے کو سمجھ ہی نہیں آنی یہ کتاب تو اللہ تعالیٰ کو اتارنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری کہ ہم سمجھیں، اس کو سمجھ کر اس کے اوپر تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، یہ قانون ہے ہمارے لیے، اور اس کے اوپر جو آدمی چلے گا وہ کامیابی ہوگی، دنیا میں کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیچا اور یہ ساتھ کہا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اگر تمہارے پاس میری ہدایت ہے، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت، جو میں نے رہنمائی، جو آپ کو میں قانون نازل کروں گا، جو میں آرڈر دوں گا، وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس کی ہدایت کے اوپر عمل کرے گا، اس کو سمجھے گا، فلا خوف، اس کو خوف بھی نہیں ہوگا، اس کو ڈر نہیں ہوگا، ولا علیہم ولا ہم، اس کو غم نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں غم ہو رہا ہے، اگر پریشانی ہو رہی ہے، اگر ہر وقت ڈر رہے ہیں، خوف بھی ہے اور حزن بھی ہے، تو پھر تم نے اس کا مطلب ہے کتاب کو نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے۔ اگر جس کی چیز کی سمجھ نہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ عطا فرما، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بھی عطا کریں گے۔ آخر میں یہ بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھنا، اس کو خالی پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کر اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو وما فیہا، دنیا وما فیہا، اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی اور اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک ناقص طالب علم کی حیثیت سے، چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے اس کو بیسک بھی اس کی پڑھنے کی سیکھیں گے ہم، اور ساتھ ہر ایک ورڈ پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اس کی آیات ہے، ان کے ایک ایک ورڈ پر، ایک ایک لفظ کے اوپر تم نے جب غور کریں گے، یہ سمندر ہے، اور آدمی کو سمجھ آتا جائے گا اور سمجھ آتا ہے۔ جب ایک ہی آیت کو آپ بار بار پڑھیں گے، اس کا دماغ میں ترجمہ بھی یاد رکھیں گے اور اس کے اوپر تدبر بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے حکم سے
یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ خیر کثیر دنیا و ما فیہا سے خیر وہ چیز ہوتی ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے آدموں کو مال زیادہ مل گیا ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کے پاس خیر ہے۔ خیر جس کے پاس اللہ کا قرآن ہے اس کے پاس خیر ہے۔ ہر ایک کو، ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہ اپنی کتاب کی ہمیں سمجھ عطا فرما، اپنے حکموں کی ہمیں سمجھ عطا فرما، اپنی آیات کی ہمارے اوپر، ہمارے دل کے اوپر اتار دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر قرآن پاک اترا ہے، اور اس کی جب روح، اس کی سینس جو اگر انسان کے اوپر جب اتر جائے گی، اس کے دل کے اوپر جب اترے گی، وہ دل روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے، کتاب کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کی توفیق کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اس کی توفیق مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ لازماً دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔